السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر اسٹوری ٹائم۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ قسط نمبر 3 شیئر کروں گی، جن زادی کی۔ تو آئیے میں ریڈ کرتی ہوں اور آپ اسٹوری کو انجوائے کریں۔ اچانک زمان کو اپنے پیچھے پڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ زمان تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پلٹ کر سامنے دیکھا تو خوف کی وجہ سے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے پیچھے وہی پرندہ نما انسان پروں کے سہارے ہوا میں کھڑا تھا جس نے اس کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ آج زمان نے اسے قریب سے دیکھا۔ کتنا خوفناک چہرہ تھا اس کا! سرخ انگارہ آنکھیں، کالی اور مڑی ہوئی ناک، اوپر والا ہونٹ سرخ اور نیچے والا کٹا ہوا تھا۔ دانت عجیب طرح کے، اس کے پورے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا۔ اس کے پر بھی کافی بڑے اور خوفناک تھے۔ کون ہو تم؟ زمان نے آخر ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا۔ تو پرندہ نما انسان نے جواب دینے کے بجائے منہ کھولا تو اس کے منہ میں آگ جمع ہونے شروع ہو گئی۔ پھر اس نے پھونک ماری تو اس کے منہ سے آگ کی لہر نکل کر تیزی سے زمان کی طرف بڑھی۔ زمان اگر بروقت پرے نہ ہوتا تو وہ آگ اس کی لپیٹ میں لے کر اس کو جھلسا دیتی۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں زمان بیٹھا ہوا تھا وہاں اب ایک گہرا گڑھا موجود تھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اپنا وار خالی دیکھ کر پرندہ نما انسان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے ایک دفعہ پھر منہ کھولا تو زمان اس کا ارادہ سمجھ گیا اور وہ اٹھا اور ایک طرف بھاگنے لگا۔ کھنڈر کافی خوفناک تھا، جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس وقت زمان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ بھاگتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خوف نے اسے مزید اپنے گھیرے میں لے لیا۔ پرندہ نما انسان بڑی تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ زمان نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ زمان کھنڈر سے باہر آیا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ ہر طرف صحرا ہی صحرا موجود تھا۔ دور دور تک صرف ریت ہی ریت تھی۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا! زمان آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسی وقت اسے اپنے پیچھے پڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ زمان اس پرندہ نما انسان سے بچنے کے لیے بھاگتا، پرندہ نما انسان نے اسے آ دبوچا۔ زمان کو لیتا ہوا وہ ہوا میں اڑنے لگا، پھر وہ آہستہ آہستہ کافی اونچائی پر پہنچ گیا۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ تیز ہوا کے تھپیڑے زمان کے منہ پر بری طرح پڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ زمان نے نیچے کی طرف دیکھا تو اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک پرندہ نما انسان نے اسے چھوڑ دیا تو زمان چیختا ہوا تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا۔ چند لمحوں میں اس کی ہڈیوں کا سرما ہونے والا تھا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ سیدھا پانی میں جا گرا۔ شاید اللہ کو اس کی زندگی ابھی منظور تھی۔ زمان نے آسمان کی طرف دیکھا تو خوف کی لہر ایک بار پھر اس کے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ وہ پرندہ نما انسان تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اچانک زمان کو کسی نے تیزی سے پانی کے نیچے کھینچ لیا۔ زمان تیزی سے سمندر کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پانی اسے سانس لینے نہیں دے رہا تھا۔ زمان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے بند ہونے لگیں۔ جب زمان کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گیا اور پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ حیران وہ بہت تھا، کیونکہ اب وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ پاس سے شاہجہاں بے نیاز نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ زمان نے تیزی سے بستر سے اتر کر کمرے کی لائٹ آن کی اور دیوار پر لگے کلاک پر نظر ڈالی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے لائٹ آف کی اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ تو یہ خواب تھا؟ وہ بولا۔ لیکن وہ پرندہ نما انسان! وہ بڑبڑایا، آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کروٹ بدلی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کی شرٹ ابھی بھی گیلی ہے۔ سوچوں کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے وہ دوبارہ نیند میں جا سویا۔ شاہجہاں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ وہ اٹھا۔ زمان کا بالکل بھی اٹھنے کا موڈ نہیں تھا۔ آج یاد نہیں آپ کو شاہجہاں نے اسے جھنجھوڑا کیا؟ وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولا۔ ہم نے سیر کے لیے باہر جانا ہے۔ زمان تیزی سے پلٹا۔ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، وہ بکلاتے ہوئے بولا تو بیگم ہنس پڑی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوتا ہوں، تم ناشتہ تیار کرو۔ اچانک زمان کی نظر اندر پڑے شیشے پر پڑی۔ شیشے میں وہی پرندہ نما انسان کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کے تیزی سے پلٹا، لیکن اب وہاں کچھ نہ تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور واش روم میں نہانے کے لیے گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں تیار تھے۔ شاہجہاں اور وہ تیار ہو کر ناشتہ کرنے بیٹھے
اور ابھی وہ جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ان کو بلال آتا ہوا نظر آیا۔ آؤ آؤ بلال، کیا حال ہے؟ آ جاؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ زمان نے اس کو آفر دی۔ وہ بھی ناشتہ کرنے بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا کہ اتنے میں ناجر بہت بوجھل قدموں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ انہوں نے بولا، کیا ہوا ہے ناصر، تم پریشان دکھ رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، ناصر بولا۔ کیا مطلب تمہارا؟ زمان سنجیدہ لہجے میں بولا۔ بلال بھی پریشان ہوا۔ جی ہاں، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا پرندہ آپ کو اٹھا کر کہیں لے جا رہا تھا، لیکن اس کی شکل انسانوں سے ملتی جلتی تھی، ناصر نے بتایا۔ پرندہ نما انسان؟ زمان اس فکرے میں کھوسا گیا اور رات والا خواب اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ہاں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، پرندہ نما انسان، ناصر نے کہا۔ وہ تو ایک خواب تھا ناصر بھیا، اور خواب سچ نہیں ہوا کرتے۔ شراجیہ نے ناصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی، جب بھی مجھے کوئی برا خواب نظر آتا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے، ناصر پر یقین لہجے میں بولا۔ پہلے بھی جب زمان صاحب کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب بھی مجھے ایسا ہی خواب نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے زمان صاحب کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ ٹھیک ہے ناصر، ہم کل یا پرسوں چلے جائیں گے، شراجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ناصر، آج تمہاری بات مان لیتے ہیں، زمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد زمان کار میں بیٹھا آفس کی طرف جا رہا تھا۔ اس پرندہ نما انسان نے اسے کافی پریشان کر دیا تھا۔ ناصر کے کہنے پر اس نے اس لیے ہاں کر دی تھی کیونکہ واقعی وہ پرندہ وہاں آ سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ پرندہ نما انسان اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا، نہ جانے وہ کیا چیز تھی۔ آفس پہنچا تو بلال حیران رہ گیا۔ جب راستے میں اس نے سارا قصہ بلال کو سنایا، بلال بھی حیران ہوا اور بولا کہ تم اس کو ٹینشن میں نہ لو اور اپنے آفس کا شیڈیول بنا لو اور تم لوگ گھومنے کے لیے نکل جاؤ۔ زمان نے بلال کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی ساری میٹنگز کا شیڈیول بنایا اور ہنا سے بولا کہ ہنا، میری میٹنگز کا شیڈیول ارینج کر دیں اور شام تک جتنی میٹنگز ہو سکتی ہیں اس کو ارینج کریں۔ میٹنگز سے فارغ ہوتے ہوتے اسے شام ہو گئی۔ اتنی شام ہو گئی تھی کہ وہ ہنا کو اس کو مجبوراً آفر کرنی پڑی کہ میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہنا نے اس کی آفر قبول کر لی اور وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دونوں جیسے ہی ہنا کے گھر کے سامنے زمان کی گاڑی رکی، ہنا نے اس کو آفر کی کہ سر، آپ اندر تشریف لے آئیں، میں آپ کو کافی پلاؤں گی۔ زمان پہلے تو ہچکچایا، پھر مجبوراً اس کی آفر قبول کرنی پڑی۔ وہ جتنے اخلاص سے کہہ رہی تھی اس سے انکار نہ ہو سکا۔ جیسے وہ اس کے گھر داخل ہوا، گھر بہت خوبصورت تھا۔ اس نے اس کے گھر کی تعریف کی۔ ہنا بولی کہ یہ مجھے ہاشم صاحب نے گفٹ کیا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اتنے میں ہنا اس کے سامنے کافی لے آئی۔ باتوں ہی باتوں میں ایک دم زمان کو ایسا محسوس ہوا کافی پیتے ہی کہ اس کا سر بھاری ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا اور وہ مدہوش ہوتا چلا گیا۔ جب اس کی صبح آنکھ کھلی تو وہ بے حد حیران ہوا کہ وہ ہنا کے بیڈ روم میں سو رہا تھا۔ وہ گھبرا کے اٹھا اور انتہائی شرمندہ ہوا اور خوفزدہ ہوا کہ آخر وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ پھر اسے سب کچھ یاد آیا اور اس کو ہنا پر سخت غصہ آیا کہ یہ گھٹیا عورت، اس نے پتہ نہیں اسے کافی میں کیا پلایا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور فوراً باہر کی طرف بھاگا، اور جیسے ہی گھر پہنچا تو شرافیہ گیٹ میں ہی اس کو پریشان حال مل گئی۔ اس نے جیسے ہی زمان کو دیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھی اور روتے ہوئے بولی کہ ساری رات میں نے آپ کا انتظار کیا، آپ کہاں تھے؟ فون بھی ملایا، آپ نے فون بھی نہیں اٹھایا۔ میں گھبرا گئی تھی کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ شراجیہ ایک دم اس کی شکل دیکھنے لگی کہ خیر تو ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے شراجیہ کو بولا کہ تم بیڈ روم میں آؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ جیسے وہ بیڈ روم میں پہنچی تو اس نے اس کو سارا واقعہ
اور قصہ سنا دیا اور وہ اس سے معافی مانگنے لگا کہ شراجیہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں تمہارا گناہ گار ہوں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شراجیہ حیران ہوئی اور زمان کو تسلی دینے لگی کہ آپ ایک شریف اور اچھے انسان ہیں، میں آپ پر یقین رکھتی ہوں، آپ روئیں نہیں اور پریشان نہ ہوں۔ وہ اتنا شرمندہ ہوا اور اس نے اس کے ہاتھ پکڑ کے چوم لیے کہ میں تمہارا احسان کیسے مانوں، تم ایک نیک اور شریف میری بیوی ہو۔ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک سیرت اور شریف بیوی عطا کی ہے۔ یہ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں باہر بیل ہوئی۔ زمان صاحب، باہر پولیس آئی ہے۔ ناصر اندر آ کر پریشان کن لہجے میں بولا، آپ کو باہر بلا رہی ہے پولیس؟ اچھا، میں آ رہا ہوں، زمان نے کہا تو ناصر اسبات میں سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ میں ذرا پولیس سے مل کر آؤں، زمان نے مسکراتے ہوئے شراجیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شراجیہ بھی مسکرا دی۔ زمان کمرے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک پولیس انسپکٹر اور 2 کانسٹیبل کھڑے تھے۔ جی انسپکٹر صاحب، زمان نے انسپکٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ احمد انسپکٹر نے ان میں سے ایک کانسٹیبل کو پکارا۔ ان دونوں میں سے ایک کانسٹیبل آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں زمان کی طرف بڑھا دیں۔ زمان نے ہاتھ بڑھا کر وہ چیزیں پکڑ لیں۔ وہ زمان کا پرس اور گھڑی تھی۔ یہ چیزیں آپ کی ہیں زمان صاحب؟ انسپکٹر نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، زمان نے کہا۔ جلدی میں یہ دونوں چیزیں شاید ہنا کے گھر رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا ہنا اس کے ساتھ کوئی چال چلنے والی ہے۔ زمان صاحب، ہمیں آپ کو گرفتار کرنا ہوگا۔ انسپکٹر نے زمان کو عجیب خبر سنائی۔ گرفتار؟ وہ کیوں انسپکٹر صاحب؟ کیا مجھ سے کوئی جرم ہو گیا ہے؟ انسپکٹر سے کئی سوال کیے۔ جی زمان صاحب، کیسا جرم؟ انسپکٹر صاحب، زمان کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہونے لگی۔ مس ہنا کا قتل؟ انسپکٹر نے بجائے زمان پر بم پھینکا۔ کیا؟ زمان اور ناصر ایک ساتھ چلا اٹھے۔ جی ہاں، ایک عینی گواہ بھی ہے، باقی اعلیٰ قتل پر انگلیوں کے نشان بھی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے پولیس اسٹیشن، وہاں آپ کی انگلیوں کے نشان بھی لیے جائیں گے۔ انسپکٹر نے کہا۔ کل؟ لیکن میں نے تو ہنا کا قتل نہیں کیا انسپکٹر صاحب، زمان ہکلایا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی، زمان صاحب ایسا گھناؤنا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال زمان کو لے کر انسپکٹر پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ ناصر پر یقین لہجے میں بولا، میں سب سن چکی ہوں، یہ ضرور زمان کے خلاف کوئی چال ہے، تم وکیلوں کو فون کرو، شراجیہ نے کہا تو ناصر ایک طرف تپائی پر رکھے فون کی طرف بڑھا۔ 2 گھنٹے بعد 3 وکیل پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ انسپکٹر صاحب، کس جرم میں آپ نے زمان صاحب کو گرفتار کیا ہے؟ پہلے وکیل نے کہا۔ ان کی پرسنل سیکریٹری ہنا کے مرڈر کے سلسلے میں، انسپکٹر نے بتایا۔ کوئی ثبوت؟ عینی گواہ؟ دوسرے وکیل نے پوچھا۔ جی ہاں، ثبوت بھی ہے اور عینی گواہ بھی۔ ہم نے گھنٹہ بھر پہلے ان کی انگلیوں کے نشان لیے ہیں جو اعلیٰ قتل پر موجود نشانات سے مل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس عینی گواہ بھی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے زمان صاحب کو یہ قتل کرتے ہوئے دیکھا، انسپکٹر نے بتایا، اور اسی نے ہمیں انفارم کیا۔ اعلیٰ قتل کیا تھا؟ وکیل نے پوچھا۔ ایک چاقو، انسپکٹر نے بتایا۔ عینی گواہ کو بلائیں، وکیل بولا۔ تھوڑی دیر بعد ایک 33-35 سال کا آدمی اندر داخل ہوا جس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو قمر، تم ہنا کے گھر کیا کرتے ہو؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ میں ان کے گھر نوکر تھا جی۔ آدمی جس کا نام قمر لیا گیا تھا اس نے بتایا۔ ہاں تو رات کو کیا ہوا تھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جناب، رات کو اچانک میرے ذہن میں شیطان آ گیا اور میں ہنا مالکہ کے کمرے میں چلا گیا اور مجھ سے خطا ہو گئی۔ انسپکٹر نے اسے ٹوکا۔ یہ کیا بیان دے رہے ہو؟ ایک منٹ انسپکٹر صاحب، سننے دیجیے یہ کیا کہہ رہا ہے، وکیل نے کہا تو انسپکٹر خاموش ہو گیا۔ ہاں تو بولو قمر۔ میں نے ان کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کی، وہ چیختی رہیں اور مجھ پہ شیطان حاوی ہو گیا اور آخر میں نے ان کو قتل کر دیا۔ وہ حیران اور پریشان انسپکٹر اس کی شکل دیکھ رہا تھا اور اس کا منہ لٹک گیا۔ وہ عینی شاہد تھا۔ وہ بولا کہ قمر، تم کیا بیان دے رہے ہو؟ تم نے تو میرے سامنے کچھ اور بیان دیا تھا۔ وکیل نے انسپکٹر پر طنز کیا تو وہ بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انسپکٹر نے غصے سے قمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر، میں نے زندگی میں کبھی برا کام نہیں کیا۔ اس وقت میں حوث کا شکار ہو گیا تھا کیونکہ ہنا مالکہ روزانہ گھر میں اکیلی ہوتی تھیں اور وہ میرے پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا اور میں نے یہ گناہ کیا اور میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، آپ مجھے گرفتار کر لیں۔ وکیل حیران ہوتے ہوئے بولا، اس نے یہ بیان نہیں دیا تھا۔ انسپکٹر ابھی بھی حیران تھا کہ یہ کیا بول رہا ہے۔
چلے ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ چاقو اس نے مارا ہے تو انگلیوں کے نشان چاقو پر اس کے ہونے چاہیے۔ میں نے اس کے انگلیوں کے نشان بھی لیے ہیں، رپورٹ میں پڑھ چکا ہوں۔ رپورٹ کے مطابق چاقو پر انگلیوں کے نشان زمان صاحب کے ہیں۔ یہ لیجئے، آپ بھی یہ رپورٹ پڑھ لیجئے۔ اتنا کہہ کے انسپکٹر نے ٹیبل پر پڑی ہوئی فائل دوسرے وکیل کی طرف بڑھا دی۔ دوسرے وکیل نے فائل کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا آپ نے رپورٹ کھلی آنکھوں سے پڑھی تھی؟ وکیل طنزیہ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر حیرانی سے بولا۔ یہ لیجئے، پڑھیے رپورٹ۔ اتنا کہہ کر وکیل نے کھلی فائل انسپکٹر کی طرف بڑھا دی۔ انسپکٹر فائل لے کر اس میں موجود رپورٹ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ رپورٹ پڑھتا گیا اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ رپورٹ میں لکھا تھا انگلیوں کے نشان کمر کے تھے۔ حیرت ناممکن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر پریشان ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ واقعی پہلے جب اس نے رپورٹ پڑھی تھی تو رپورٹ میں لکھا تھا کہ چاقو پر انگلیوں کے نشان مسٹر زمان کے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ وکیل نے انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں انسپکٹر ہکلایا، آپ کمر سے بعد میں نپٹے گا، پہلے آپ زمان صاحب کو جانے کی اجازت دیجیے، وکیل نے کہا۔ انسپکٹر نے پریشانی سے کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ تو ناظرین، اگلی قسط تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔